السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ مزید اچھی سبق آموز اور کہانی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسی بدقسمت لڑکی کی جس کی سگی بہن نے حسد کی آگ میں جل کر اس کی زندگی تباہ کر ڈالی۔ آئیے سنتے ہیں ثنا کی کہانی۔ ثنا 5 بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ معمولی شکل و صورت اور معتبر گھرانے سے تعلق تھا۔ تمام بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، صرف ثنا اور اس سے بڑی ایک بہن عائشہ کی شادی نہ ہوئی تھی۔ ان کی ماں دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادی کے لیے بہت فکر مند تھی کیونکہ ان کی عمر اب نکل رہی تھی۔ وہ لوگ نہ تو زیادہ امیر تھے اور نہ دونوں بیٹیاں خوبصورت تھیں۔ شادی کے حوالے سے کئی مشکلات آتی ہیں۔ جس گاؤں میں وہ لوگ رہتے تھے اس سے فاصلے پر ایک گاؤں تھا جہاں ثنا سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ثنا ایک باحیا باوقار لڑکی تھی جو سب سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کی سگی بہن عائشہ ایک چالاک، غصے کی تیز اور تھکے مزاج کی تھی جس سے سبھی گھر والے بہت پریشان تھے۔ ثنا کی ماں نے کئی رشتے دیکھے لیکن کہیں بات نہ بنتی تھی جس سے ان کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ گھر میں 2 بھابیاں بھی تھیں جو کہ ثنا کی بہن عائشہ سے بہت پریشان تھی کیونکہ وہ سارے گھر پر حکم چلاتی تھی، یہاں تک کہ ماں سے بھی بدتمیزی کرتی تھی۔ لیکن ثنا کا مزاج سب سے زیادہ مختلف تھا۔ وہ بات کو درگزر کر دیتی تھی، کوئی کچھ کہتا تو سہ لیتی تھی اور گھر کے کام میں بھی بھابھیوں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ثنا کی امی کی خالہ زاد بہن حج کر کے واپس آئی تو ان سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں آئی۔ انہوں نے گھر میں ثنا کو سلیقہ مندی سے کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بیٹے کے لیے ثنا کا ہاتھ مانگ لیں، کیونکہ انہیں بھی گھر سنبھالنے والی اور خدمت گزار بہو کی تلاش تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ثنا کی امی سے اشارے میں رشتے کی بات کی۔ ثنا کی امی نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ظفر ہمارے گھر کا لڑکا ہے، لیکن میں ثنا کے ابو سے بات کر کے ہی کوئی جواب دوں گی۔ اس وقت عائشہ وہاں موجود تھی۔ اس نے ساری باتیں سن لی اور وہ یہ سمجھی کہ اس کی خالہ نے اس کا ہاتھ مانگا ہے۔ ظفر سعودیہ عرب میں کام کرتا تھا اور عائشہ اس سے شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی، لیکن حقیقت سے وہ آگاہ نہ تھی۔ رات میں ثنا کے ابو گھر آئے تو اس کی امی نے کہا کہ ثنا کے لیے ظفر کے رشتے کا پیغام آیا ہے۔ ثریا میری خالہ کی بیٹی میری بہن ہے، میں اسے جانتی ہوں، اس کے گھر ہماری ثنا خوش رہے گی۔ ویسے بھی ہم رشتے کی وجہ سے پریشان تھے، شاید اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ ثنا کے ابو نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا اور ثریا کو رشتے کی ہاں کر دی۔ جب عائشہ کو معلوم ہوا کہ رشتہ اس کے لیے نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن ثنا کے لیے آیا ہے تو وہ غصے میں آ گئی اور اپنی ماں سے خوب جھگڑا کیا کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی کیوں کر رہی ہے؟ تم دونوں کی عمر میں 2 سال کا فرق ہے اور ثریا نے خود ثنا کی بات کی تھی تو میں خود تمہاری شادی وہاں کیسے کر دیتی؟ میرے سر پر 2 بیٹیوں کا بوجھ ہے، ایک کی شادی کا پیغام آیا ہے، تمہارا بھی آ جائے گا۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ عائشہ یہ سن کر اس وقت چپ ہو گئی کیونکہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، وہ دن بھی آ گیا جب ثنا کی ظفر کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ثنا زیادہ خوبصورت تو نہ تھی لیکن اس کی سادگی کی وجہ سے دلہن بن کے اس پر بہت روپ آیا تھا۔ ظفر بھی دلہا بن کے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ دونوں کے گھر والے بھی بہت خوش تھے، لیکن عائشہ کو کسی کی خوشی سے کوئی مطلب نہ تھا کیونکہ اس کے خیال میں ثنا نے اس کا حق مارا تھا، جبکہ بیچاری ثنا اس بات سے واقف بھی نہ تھی۔ ثنا کی ماں سب بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار ثنا سے کرتی تھی کیونکہ ثنا سادہ تربیت اور صاف دل کی لڑکی تھی۔ رخصتی کے وقت ماں اور باپ دونوں نے ثنا کو بہت پیار کیا اور نصیحتوں کے ساتھ رخصت کیا اور دعائیں بھی دی۔ رخصتی ہوئی، ثنا سسرال پہنچی تو سسرال والوں نے بھی اپنی رسمیں شروع کر دی۔ خوب جشن منا کر نئی بہو کو گھر لائے۔ جب ثنا حجرہ عروسی میں اپنے کمرے میں پہنچی تو ظفر اس سے پہلے کمرے میں آ چکا تھا اور اس کا موڈ کچھ خراب ہو رہا تھا۔ ثنا نے یہ محسوس تو کیا لیکن شادی کی یہ پہلی رات تھی، جھجک رہی تھی اور اس کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکی۔ ظفر جو پہلے ثنا کو بہت دیکھ رہا تھا، کمرے میں آ کے اس نے ایک نظر بھی اپنی بیوی کو نہ دیکھا اور اس کی طرف کمر کر کے سو گیا۔ ثنا کو اس بات سے بہت افسوس ہوا لیکن اس نے اس بارے میں نہ ظفر سے شکایت کی اور نہ کسی اور کو بتایا۔ اگلی صبح ثنا کے گھر والے ناشتہ لے کر پہنچے تو اس کی خالہ ثریا نے مہمانوں کو بہت اچھی طریقے سے بٹھایا اور ان کی اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی۔ ثنا جو کہ رات کی وجہ سے بہت پریشان تھی، ماں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ سب نے نوٹ کیا کہ ظفر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن سب نے یہی سمجھا کہ شادی کے باعث تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور دوسری شام ولیمہ ہوا اور ولیمے کے دوران بھی ظفر کا رویہ ایسا ہی رہا۔ اب سب گھر والوں کو فکر ہونے لگی کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ ظفر جو شادی سے پہلے اتنا خوش تھا اب اچانک ایسا کیوں لگنے لگا ہے کہ جیسے زبردستی اس محفل میں بیٹھا ہے؟
ہاں، ثنا نے بھی کئی بار اپنے دلہے کے چہرے کو دیکھا اور افسردہ ہوئی کہ کیسی بدقسمت ہوں میں جو میرا شوہر مجھے دیکھتا ہی نہیں۔ تقریب کے بعد جب سب گھر والے واپس آئے تو سب نے ثنا کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ آرام کر لیں۔ کمرے میں آ کر ثنا نے حوصلہ پیدا کیا اور اپنے شوہر سے اس کے بے رخی کی وجہ پوچھی۔ میں کل سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، مجھ سے ایک بار بھی بات نہیں کی اور نہ ہی مجھے دیکھا۔ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں؟ آپ کی زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی ہے کیا؟ ظفر یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اپنی نئی نویلی دلہن کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور غصے سے چیخنے لگا کہ شادی سے پہلے تمہارا کسی اور کے ساتھ تعلق تھا اور تم کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرتی میری زندگی تباہ کیوں کی اور الٹا مجھ سے سوال کرنے لگی ہو۔ ثنا یہ سب سن کر حیران رہ گئی کہ آخر ظفر مجھ پر بے بنیاد بات کیوں کر رہا ہے۔ ظفر کو چلاتے دیکھ کر سارے گھر والے کمرے میں آ گئے کہ آخر جان سکے کہ آخر کیا بات ہو گئی۔ ظفر کی ماں نے جب دیکھا کہ ثنا کا چہرہ تھپڑ کی وجہ سے لال ہوا تھا، وہ زاروں قطار رو رہی تھی، تو اس نے بہو کو گلے لگا لیا اور ظفر سے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ تم اتنے غصے میں آ گئے ہو، اور یہ کیا طریقہ ہے کہ بیوی پر ہاتھ اٹھا لیا؟ ہمارے گھروں میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ جس کو آپ گلے سے لگا کر کھڑی ہیں، اگر آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں تو آپ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دو گی۔ کل ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ جب یہ میری دلہن بنی میرے کمرے میں تھی تو اس کا عاشق یہاں آیا تھا اور یہاں خط چھوڑ گیا تھا۔ ظفر نے خط جیب سے نکال کر سب کو دکھایا۔ مزید کہا کہ کل سے میں اس لیے چپ رہا کہ گھر میں سب مہمان تھے، میں سب کے سامنے تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ثنا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ ظفر کیا کہہ رہا تھا، کون سا عاشق اور کون سا خط۔ ثنا نے اپنی ساس کو کہا کہ میرا یقین کرے ایسا کچھ نہیں ہے، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے اور اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سب بتائیں، آپ سب گھر میں تھے، آپ نے کسی کو کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا؟ ثریا خالہ نے بھی اپنے بیٹے ظفر سے کہا کہ گھر میں اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں آ سکتا، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ظفر بولا، یہ بات میں مان لیتا ہوں کہ وہ شخص نہیں آیا ہوگا، لیکن اس نے کسی طرح خط تو یہاں پہنچا دیا اور خط میں لکھا، ثنا تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، تم بہت جلد اپنے شوہر سے نجات حاصل کرو تاکہ ہماری شادی ہو سکے۔ ثنا مسلسل رو رہی تھی اور اس نے ساس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، جس کی بھی قسم چاہیے مجھ سے لے لیں، لیکن یہ خط جھوٹا ہے، کوئی مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ ثریا خالہ نے کہا، یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے میرا دل بھی یہی کہہ رہا ہے، ہم سب مل کر یہ معلوم کریں گے یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تم تب تک ثنا سے کچھ نہیں کہو گے، یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہاری عزت ہے۔ یہ کہہ کر تو ثریا خالہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن ظفر کا رویہ نہ بدلا، اس نے ثنا کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ رکھا، ہر دن اسے طعنے دیتا اور بد کردار کہتا، جس سے ثنا کو بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ بے گناہ ہو کر بھی سزا بھگت رہی تھی اور وہ نہ اس سے بات کرتا اور نہ اس سے کوئی کام کرنے کا کہتا، یہاں تک کہ اگر ثنا کوئی کھانا بھی بنا کر لاتی تو وہ یہ کھانا بھی نہ کھاتا۔ ثنا نے یہ سوچنے کی بہت کوشش کی کہ آخر یہ حرکت کون کر سکتا ہے اور کوئی ایسا کیوں کرے گا جبکہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا، سبھی لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستکت ہوئی۔ ظفر دروازہ کھولنے گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ دروازے میں ایک خط پڑا تھا۔ ظفر نے خط کھول کر پڑھا، ثنا تم یہ نہیں جانتی کہ میرا ایک ایک دن تمہاری یاد میں کیسے گزرتا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، تم جلدی میرے پاس لوٹ کر آ جاؤ۔ خط پڑھتے ہی ظفر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ثنا کو سب کے سامنے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ بہت زخمی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ساس اسے فوراً ہسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹرز نے کہا اس کی حالت بہت خراب ہے۔ بے گناہ ثنا ہسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان پڑی تھی۔ ثریا خالہ بہت پریشان تھی کہ اپنی خالہ زاد بہن کو کیا منہ دکھائے گی۔ اتنے میں ثنا کے ماں باپ کو اطلاع ہو گئی اور وہ بھاگے بھاگے وہاں آئے، سب کے سامنے عائشہ بھی تھی۔ ثنا کی ماں نے اس کی ساس سے سوال کیا کہ میں نے تمہیں اپنی لاڈلی بیٹی دی تھی اور تم نے چند ہی دنوں میں اس کا کیا حال کر دیا، آخر تیری اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ ثریا نے ساری بات ان کو بتائی، جس سے ثنا کی ماں نے کہا، میری بیٹی ایسی نہیں، تم لوگ اس پر الزام لگا رہے ہو، میں تم لوگوں کے خلاف پولیس میں شکایت کروں گی۔ عائشہ پاس کھڑے یہ سن رہی تھی۔ عائشہ نے جب اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی تو رونے لگی اور سب کو اکٹھا کر کے ان سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ گواہی دیتی ہے کہ اس کی بہن بے گناہ اور پاک ہے، وہ خط کسی اور نے نہیں بلکہ اس نے لکھے تھے تاکہ ظفر ثنا سے بدگمان ہو سکے اور اس کو طلاق دے دے۔
اور ثنا کی بجائے ظفر سے میری شادی ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی کا ہاتھ مانگا، جس وجہ سے مجھے اس سے بے حد حسد ہوئی۔ میں نے یہ بدلہ لینا چاہا اور یہ خط لکھ دیے تاکہ ظفر ثنا کو طلاق دے دے اور پھر میں اس سے شادی کر لوں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ظفر میری بہن کو مار مار کر اس حالت میں لے آئے گا۔ میں بھی اپنی بہن کی اس حالت کی اتنی ہی ذمہ دار ہوں جتنا کہ ظفر ہے۔ مجھے معاف کر دیں اور دعا کریں میری بہن ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر عائشہ کی ماں نے اس کو بہت زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ کیسی بدقسمت ماں ہوں میں، ایک بیٹی موت کے منہ میں ہے اور دوسری اس کی حالت کی ذمہ دار ہے۔ تم نے اپنی بہن کو ہی نہیں بخشا اور مجھے بھی تباہ کر دیا ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر آئے اور کہنے لگے ثنا کا سر فرش پر لگنے سے اس کے سر میں بہت گہری چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں بچا سکے۔ یہ خبر ان پر قیامت کی طرح ٹوٹی۔ سن کر سبھی لوگ رونے لگے۔ ظفر کو ثنا کے قتل کے الزام میں پولیس نے حوالات میں بند کر دیا اور عائشہ اپنے ضمیر کی علالت میں روزانہ خود کو مجرم ٹھہراتی اور خود ہی سزا دیتی، کیونکہ دراصل وہ بھی اتنی ہی ثنا کی موت کی ذمہ دار تھی جتنا کہ ظفر۔ کس طرح سگی بہن نے حسد کی آگ میں جل کر اپنی سگی بہن کی زندگی کو برباد کر دیا، اور اس کی زندگی کے ساتھی شوہر نے بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے ثنا کی جان لے لی۔ ایک بدگمانی کی وجہ سے تین زندگیاں اجڑ گئی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بنا تحقیق کیے کسی بھی بات کو سچ نہیں ماننا چاہیے اور نہ ہی کسی کے خلاف اتنا انتہائی قدم اٹھانا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کہانی سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔